محترم ناظرین، ہمارے ہاں کے بہت سارے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ اگر کسی شخص نے وضو کرنے سے پہلے استنجا نہیں کیا تو اس کا وضو نہیں ہوگا۔ یہ سراسر غلط فہمی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ استنجے کا وضو سے کوئی لینا دینا نہیں۔ استنجا ایک الگ طہارت ہے اور وضو ایک الگ طہارت ہے۔ اگر کسی شخص کو پیشاب یا پخانہ کی حاجت نہیں ہے اور وہ وضو کرنا چاہتا ہے تو وہ بغیر استنجا کیے سنت طریقے کے مطابق وضو کر کے نماز ادا کر سکتا ہے۔ ہمارے ہاں کے لوگوں کا چونکہ یہ ماننا ہے کہ بغیر استنجے کے وضو نہیں ہوتا، اسی لیے جمعہ کے دن عام طور سے دیکھا جاتا ہے کہ ادھر جمعہ چھوٹنے والا ہوتا ہے یا خطبہ ہو رہا ہوتا ہے تو اس وقت لوگ لائنوں میں لگے ہوتے ہیں تاکہ وہ استنجا کر لیں اور اس کے بعد وضو ادا کر لیں، حالانکہ وہ چاہیں تو صرف وضو کر کے نماز ادا کر سکتے تھے۔ اسی طرح کے لوگوں کی نمازیں چھوٹ بھی جاتی ہیں چونکہ وضو کا استنجے سے کوئی لینا دینا نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کسی کتاب میں وضو کے فرائض یا وضو کی سنتوں میں استنجے کا ذکر نہیں دکھا سکتے۔ قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے جہاں وضو کے فرائض بیان فرمائے ہیں وہاں پر استنجے کا ذکر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ اے ایمان والو، جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو تو اپنے چہروں کو دو، دونوں ہاتھوں کو کہنیوں سمیت دو، اپنے سروں کا مسح کرو اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دو۔ اب اس آیت کریمہ میں کہیں بھی استنجا کا ذکر نہیں ہے۔ اس کے علاوہ حدیث کی متعدد کتابوں میں جو حدیثیں ہمیں ملتی ہیں اس میں بھی کہیں پر استنجے کا اس طور پر ذکر نہیں ہے کہ استنجا وضو کا لازمی حصہ ہو۔ مسلم شریف کی حدیث نمبر 226 میں ہے کہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے وضو کا پانی منگوایا، اپنے ہاتھوں کو دھویا، کلی کی ناک میں پانی چڑھایا، 3 بار چہرے کو دھویا، دونوں بازوؤں کو 3 بار دھویا، سر کا مسح کیا، 3 بار پاؤں کو دھویا، اور اس کے بعد یہ فرمایا کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو ہے۔ لہذا جب محدثین نے وضو کے طریقے کی حدیثوں میں استنجے کا ذکر نہیں کیا ہے، اللہ نے قرآن مقدس میں وضو کا طریقہ بیان فرماتے ہوئے استنجے کا ذکر نہیں فرمایا ہے، ہمارے علماء نے کتابوں میں نہیں لکھا ہے، تو پھر یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ چند لوگوں نے اس کو وضو کا لازمی حصہ کیسے بنا لیا۔ جب یہ مسئلہ بیان کیا جاتا ہے تو بہت سارے لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اگر کوئی کر لیتا ہے اس میں برا ہی کیا ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ اگر وقت ہے اور آپ کی نماز نہیں چھوٹ رہی ہے، کوئی واجب نہیں چھوٹ رہا ہے تو آپ کریں، لیکن جب وقت تنگ ہو، خطبہ جمعہ یا نماز وغیرہ چھوٹ رہی ہو، تو اس صورت میں یہ استنجا جو نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے، آپ کے فرائض کو بھی چھوڑنے کا سبب بنتا ہے، واجبات کو بھی اور سنتوں کو بھی۔ لہذا صحیح اسلامی تعلیمات کے مطابق عمل کریں اور سنی سنائی باتوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ بعض لوگ کہتے ہیں